السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع غزوہ بدر ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے فیصلہ الہی، اللہ کا فیصلہ کیا تھا۔ 4 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے جی آیت نمبر 7 میں سے اللہ اپنے کلمات سے حق ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ کفار کی جڑ کاٹ دے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جڑ ہی کاٹ دی ان کی کہ ثابت ہو گیا یہ کفر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر 8 نمبر آیت میں سے دوسرا نکتہ ہے حق اور باطل دونوں واضح طور پر ثابت ہو جائے، خواہ مجرمین کو باطل کا ثابت ہونا کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو اللہ جو مجرمین کافر ہیں ان کو کتنا ہی یہ برا لگے، لیکن اللہ نے کہا ان کو لو کرہ المجرمون، اگرچہ ناراض ہوں مجرم، ان کو برا لگے تو لیکن اللہ سچ کر دے، لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ سچ کو سچ ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹا ثابت کر دے۔ تو یہ بڑا اہم تھا اللہ کا یہ نکتہ، اللہ نے یہ کیا۔ تو چونکہ جو مسلمان تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں کفار کے 1000 کے مسلح لشکر سے جنگ نظر آئی، کچھ لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ان کا تقاضا تھا کہ جب اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہمیں آسان گروہ تجارتی قافلہ کا رخ کرنا چاہیے، جہاں محاوض تھوڑے ہیں اور مال زیادہ ہے۔ مگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و باطل کا مارکا برپا کرنے کے لیے حق کو غالب پر اور باطل کو کچلنے کے لیے نکالا تھا، اور تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں نکالنا تھا۔ تو اسی لیے علامہ نے کہا، علامہ اقبال کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فضا بدر پیدا، جب بدر کی فضا ہوگی کہ جو کچھ لے کے آگے ہم حاضر ہو گئے تو پھر انشاءاللہ فرشتے بھی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو یہ 8 نمبر ہے۔ اور پھر تیسرا نکتہ ہے جی اسی میں سے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی چالیں منصوبے سب کمزور کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں اسلام ہے، جہاں پورا اسلام کا شروع کا دور دیکھ لیں، آج کے دور میں افغانستان دیکھ لیں، کتنی چالیں، کتنے منصوبے، کتنے بجٹ، کتنے وسائل، کیا کچھ نہیں جھونک دیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کمزور کرنے والا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ایمان پر کھڑے ہیں۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے فتح اسلام کی صورت میں اپنا فیصلہ کر دیا۔ 19 نمبر آیت میں اللہ کا فیصلہ کیا، اللہ نے حق یوم فرقان میں یہ فیصلہ کر دیا۔ دوسرا ضمنی موضوع ہے جی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئی۔ اس میں سے آیت نمبر 9 ہے، اس میں ہے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی کھلی فریاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول ہوئی۔ یہ آیت کو دیکھیے گا کہ جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا، تمہاری 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ تو اللہ نے کہا 1000 فرشتوں سے میں تمہاری، اور بھی اس میں آگے ہی ہے، یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائے دل لوگوں کے، تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے مدد کرنی ہے اور اللہ زوراور حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے یہ مدد کا 1000 فرشتوں، چونکہ 1000 کا لشکر تھا کفار کا، تو اس لیے کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ تو فرشتے ان کی تعداد کے برابر ہے، تو اس سے دل مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ کیونکہ فریاد کی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے سارے وسائل کٹھے کر کے سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد ہے، پھر دعا ہے کہ یا اللہ یہ کر۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ چینلیں بدلتی ہوئی یہ کیا ہو گئی، یہ اللہ فلسطین کی مدد کر دے، کشمیر کی مدد کر دے، خود جناب پیزے کھا رہے ہیں اور موجیں اڑا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جناب مدد کر دے۔ اس طرح نہیں ہے، سارے وسائل کٹھے کر کے بدر میں کھڑے ہو کر پھر اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مدد کر، تو پھر اللہ نے خود ہی جو مدد تھی، فریاد تھی، اسے قبول کیا۔ پھر 13 نمبر آیت میں تیسرا نقطہ ہے کفار کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہر مخالف کے لیے اللہ کی سخت مار ہے۔ یہ 13 نمبر آیت میں سے اللہ نے کہا ان کی سخت مار ہے۔ یہ بڑی کلیئر یہاں بات کی۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالف جو تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، امیہ بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، سب بدر میں ہلاک ہوئے، سب بدر میں مارے گئے۔ تو اللہ نے مخالفت کرنے والوں کو سب کو ختم کر دیا۔ یہ سلسلہ اس میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ہر مخالف کے لیے سخت مار ہے۔ یہ 13 نمبر آیت میں اللہ نے یہاں پہ یہ بات کلیئر کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب 14 نمبر میں دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب دوزخ ہوگا۔ دنیا میں تو جن کو ذلت ہوئی سوئی، آخرت میں بھی انہوں نے بچنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں بھی ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوا ہے کہ ذالکم فذوقوہ وان کافرین عذاب النار، یہ تو تم نے چکھ لیا دنیا میں، تو جا رکھو کافروں کے لیے عذاب دوزخ کا آگے تم کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو ہر مخالف رسول اللہ کا، یہ جو اللہ کا مخالف ہے، رسول اللہ کا مخالف ہے، اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے لیے آتی ہے، یہاں پہ اللہ نے بڑا کلیئر کی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔